امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا خالق کائنات میرے بھائی کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے بصدقِ شہزادے اونا محمد علیہ السلام۔ درود بھیجیے محمد و اہل بیت محمد پہ اللہم۔ درود بھیجیے محمد و اہل بیت محمد پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا، بانی مجلس میرے بھائی کے رزق مال عزت میں خالق جزائے خیر عطا فرما۔ بزرگ محترم جائے پدر بابا سید اختر جمیل کاظمی، خالق کائنات قبلہ کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرما بصدقِ امام حسین علیہ السلام۔ برادر محترم سید ندیم عباس کاظمی و جملہ خانوادہ کاظمی برادران، خالق کائنات میرے بھائیوں کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما۔ آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی پردرد شہادت کا، اس ذکر کے صدقے ہمارے بزرگ بابا سید اجمل حسین کاظمی اللہ مقامہ کو خالق کائنات امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ وہ محسن نقوی شہید و جملہ مرحومین و شہداء ملت جعفریہ، خالق کائنات سب مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی یوسف بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا، جتنے نوجوان یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا باہر کھڑے ہوئے ہیں، خالق کائنات ایک ایک نوجوان کی زندگی دراز فرما۔ خالق کائنات جو نوجوان بے روزگار ہیں آپ کو واسطہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی جوانی کا، خالق ان نوجوانوں کو روزگار نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں خالق آپ کو واسطہ اس بیمار کی بیماری کا، جس بیمار کا جگر شام کا بازار کھا گیا، خالق کائنات جتنے بیمار مومنین ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں اس بی بی کی اجڑی خالی جھولی کا واسطہ، جس کا 6 مہینے کا اصغر کربلا سو گیا، جس کی 4 سال کی معصومہ میلے کرتے کے ساتھ غریبوں والے قبرستان سو گئی، خالق اس بی بی کی اجڑی ہوئی خالی جھولی کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خالق کائنات جتنے قدم چل کے ایک ایک مومنہ اس مقدس ترین صف اعضاء کے تشریف لائے ہیں، خالق سب کی حاجات قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی غریبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، خالق ایک ایک عزادار کی محافظت فرما، ہر اس گھر پہ کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرما جس گھر پہ پرچم حضرت عباس لہراتا ہے۔ خالق تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔
خالق ایک ایک مومن کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما، میرے بھائی اشرف کے بچوں کی خالق زندگی دراز فرما، میرے بھائی ابو ذر کاظمی کو لمبی زندگی نصیب فرما، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرما، بھائی اکبر کاظمی کو خالق لمبی زندگی عطا فرما، میرا بھائی باقر شاہ صاحب قبلہ خالق کائنات آپ کو واسطہ، شہزادہ اون و محمد کی جوانی کا خالق میرے بھائی کو لمبی زندگی نصیب فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، مشترکہ دعا منگوا رہا ہوں آمین کہیے گا۔ خالق اس مجلس کے صدقے بانی مجلس میرے بھائی کی تمام نیک حاجات قبول فرما، ماں بہنوں کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں خالق پوری فرما، خالق کوئی آنچ نہ آنے دے پرچہ میں حضرت عباس پر، خالق بڑا پرتشدد دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد تمام عزادار آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھی اللہ۔
आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत पे तमाम साहिबान बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खालिक कायनात भाई तौकीर की वालदा को सेहत याबी नसीब फरमा, भाई आदिल को लंबी ज़िंदगी सेहत सलामती नसीब फरमा। जितने अज़ादार पीछे बैठे हुए हो ज़रा आगे आ जाइए, क्योंकि इसके बाद बरामदगी और भाई फरहान अली वारिस साहब नवाखानी भी फरमाएंगे। कबूलियत के लम्हात हैं सब अज़ादारों के लिए, बड़ी दुआएं। खालिक कायनात एक एक अज़ादार की हाजात कबूल फरमा। ज़रा आगे आ जाइए तमाम अज़ादार। बसत के मौला, यकीनन गर्मी भी है, आप थके हुए भी हैं, लेकिन लम्हात बड़े कबूलियत वाले हैं, बड़े कबूलियत वाले लम्हात हैं। सारा दिन का बैठना अपनी जगह, जनाजे में शिरकत के लिए बैठना, उसकी अपनी तासीर है, उसकी अपनी इबादत है। क्योंकि कुछ लम्हों के बाद 4 साल की मासूमा का जनाजा बरामद होना है। शाह जी आप सैयद भी हैं और जुमला सादात उज़ाम से अपनी पर्दादार सैयदजादियों माओं से इजाज़त लेके पहला जुमला गुरबत का गयूर अब्बास नकवी पढ़ने लगा है। जनाजा बरामद होना है 4 साल की ज़ईफ़ सैयदजादी का। अल्लामान जिन्होंने हाय की, हुसैन के गम के सदके खालिक आपको कोई गम न दे। सैयद हूँ आज इतना रोना जनाजे पे कि मौला अब्बास को पता चले इन्होंने मेरी भतीजी सकीना को तमाचे खाते हुए नहीं देखा। फिर भी अज़ादार मातम कर रहे हैं किस्मत सज्जाद की, जो चुप करके शाम तक देखता रहा। मुझे भाइयों ने हुक्म दिया तू इतना रोएगा घरों तक रोता हुआ जाएगा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि बेदन शाम का वक्त है। मेरा दिल है कि उसकी गुरबत सुनाऊं। मुझे गाजी के अलम की कसम, हर शहीद करबला में एक दफ़ा शहीद हुआ। एक है 6 महीने का अली असगर जो 3 दफ़ा शहीद हुआ। एक दफ़ा तीर से, जुमला कह दूं, एक दफ़ा सन्नान के नेज़े से। अब तीसरे जुमले पे हाय ज़रूर कर देना। और मेरी माँ बहनों जिनकी झोलियाँ आबाद नहीं, खाले के शहजादे के सदके झोलियाँ आबाद फरमा, जो एक दफ़ा एक टूटी हुई तलवार से शहीद हुआ। शादी लफ्ज कह रहा हूँ, अकबर की लाश उठाना आसान था। शाबाश हो मेरा भाई मातम करने वाला। जो अज़ादार यकीनन अज़ादार हो, हर अज़ादार का हाथ सीने पे आना चाहिए। सैयद हूँ, ये कब्र हुसैन है, शाम का वक्त है। कोई और आया हो ना आया हो, रसूल की बेटी बकी से ज़रूर आई है पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों गुरबत का लफ्ज कह रहा हूँ, अकबर की लाश उठाना बहुत आसान था, कासिम के टुकड़े चुनना बहुत आसान था, और मोहम्मद को 12 मील पे सुलाना बहुत आसान था। 2 दफ़ा करबला में हुसैन ने आपको याद किया। किस वक्त याद किया? पहली दफ़ा उस वक्त याद किया रो के कशियो, जब भी जवान के सर पे सेरा सजाना मेरे अली अकबर को याद कर लेना। मौला आपका मातम कबूल फरमाए भाईजान। शाबाश शाबाश। जुमला दूसरा सैयद कह रहा हूँ, हर अज़ादार रो रहा है। ये है कबूलियत के लम्हात, हमारी क्या मजाक। एक दफ़ा याद किया, अल्लाह किसी ज़ईफ़ बाप को जवान बेटे का जनाजा ना दिखाए। दूसरी दफ़ा कब याद किया भाईजान, इज्जत हुसैन की कसम, रो के हुसैन की आवाज़, शियो काश तुम उस वक्त होते और देखते कैसे मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था और कातिल मुस्कुरा के कह रहे थे हुसैन प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है। शाबाश मौला आपका हर अज़ादार पे वाजिब है। मौला आपके अर्श कबूल फरमाए। हर अज़ादार रो रहा है। आए सैयद मेरे बुजुर्ग भवन नजम शाह साहब की बिला काबा तशरीफ फरमा है, आपको बीवी मासूमा की गुरबत सुनाएंगे। मैं 2 जुमले गुरबत के आपको सुना रहा हूँ। मौला आपके अर्श कबूल फरमाए।
بسم اللہ. میرے بھائی واجب الاحترام، ایک ایک عزادار کے چہرے پہ میری نگاہ ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں رونے کے لیے. میں غربت سنا رہا ہوں بھائی کی، قبلہ غربت سنائیں گے بہن کی. او عزادارو، جب لینوں نے کہا نا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، اس وقت علی اصغر کی آواز، بابا مجھے ریت پہ سلا. یہ وہ لین ہیں جنہوں نے تمہاری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے. او عزادارو، 3 دفعہ حسین نے اصغر کو سلانے کی کوشش کی، یا حسین نے اٹھا لیا. رو کے غریب کی آواز، اصغر کربلا کی زمین بڑی گرم ہے، اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے. او عزادارو، مولا آپ کا ماتم کا ہر عزادار رو رہا ہے. آخری دفعہ حسین نے سنایا، یا علی اصغر کے لفظ نکلا، لوگوں میں پیاسا ہوں. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، عرش پہ زلزلہ آیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑی، پرندوں نے آشیانے چھوڑے. 6 مہینے کا علی پانی مانگ رہا ہے. او عزادارو، اس وقت حمید روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ یزیدی فوج کے سپاہی اباؤں میں منہ چھپا کے رو رہے تھے. اس وقت عمر ابن سعد کی آواز، حرمل بچے کا کلام کتھا کر ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. اور رونے والے عزادارو، اس لین نے تیر اٹھایا یا اس نے تیر مارا؟ تیر علی اصغر کو نہیں لگا. اس نے دوسرا تیر اٹھایا، اس نے تیر مارا، یا تیر علی اصغر کو نہیں لگا؟ اس نے تیسرا تیر اٹھایا، اس نے گھٹنا ٹیکا، یا تیر علی اصغر کو مارا، یا تیر علی اصغر کو نہیں لگا. اور رونے والوں، عمر ابن سعد قریب آیا، یہ کہتے ہو لین مچھلی دریا سے باہر آتی ہے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لگا لیتا ہے، تجھے بچے کی گردن کا نشانہ لگانا نہیں آتا. اس وقت رو کے حرمل کہتا ہے، ذرا میری جگہ پہ آ کے دے، اللہ تجھ پہ لعنت کرے. جب میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ سامنے جو کال ماتم کرو کالی کلا آتا ہے، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا بہن ہے، قرآن سر پہ اٹھا کے رو کے کہتی حیا کر، اور میرا جھولے والا اور میرا دودھ پیتا. اگر آبا گئی حوصلہ حوصلہ میرا بھائی، مولا کم پتھر نہ ہوا جو علی اصغر کو نہ روئے، پتھر نہ ہوا جو حسین کے اصغر کو نہ روئے. سید فکرے پڑ رہا ہوں، اور میری ماں بہن، مولا آپ کا ماتم قبول فرما. اصغر کی حالت کیا ہے؟ وہ عزادارو، شام کا وقت ہے، دل میں دعائیں رکھ، میں باب الحوائج پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی پڑھے گا. قبلہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا غیور عباس نقوی، حسین نے علی اصغر کو ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے. دنیا کا اگر کوئی اور باپ ہوتا نا، تیر کو آتا دیکھ کے بیٹے کو پیچھے کر لیتا. ہے کائنات کا صابر حسین. اور رونے والے عزاداروں، جن نوجوانوں نے ماتم کرنا ہے، سید آپ میرے بزرگ بھی ہیں اور ہماری دھرتی کا ناز بھی ہے، آپ سے اجازت لے کے غیور عباس نقوی جملہ کہہ رہا ہے. میں کہ تم گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، اگر اشک نہ بہے نا. مجھے دکھ ہوگا ڈیرہ غازی خان تھا کہ کربلا گامیشہ تاریخی مجلس میں نے جملہ بھی پڑھا، عزاداروں نے جملہ نہیں سمجھا. یہ لین کہتے تیر بدل. مجھے حسین کی قسم، مجھے علی اکبر کی قسم، مجھے شہزادہ امیر قاسم کی قسم، مجھے کربلا کے شہیدوں کی قسم. وہ عزاداروں، اس لین نے وہ تیر اٹھایا جو انسانوں کو نہیں مارا جاتا تھا. عرب کے جاہلوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ اس تیر کو کسی جنگ میں استعمال نہیں کرنا. وہ عزاداروں، قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس نے 100 شعبہ تیر اٹھایا. اس کی 3 نوکیں ہوتی ہیں، اوپر ایک نوک، پھر 3 انگلیوں کا فاصلہ، پھر دوسری نوک، پھر 3 انگلیوں کا فاصلہ، پھر تیسری نوک، پھر 3 انگلیوں کا فاصلہ. وہ عزاداروں، اس لین نے گھٹنا ٹیکا یا اس نے 2 کمانوں کے سرے ملائے، یا اس وقت بھی رباب کی آواز آئی، اصغر سنبھل جا، تیر تیرے پاپا کو نہ لگے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی. ماتم کو سرے بجاؤ. وہ عزاداروں، ادھر لین نے تیر چھوڑا، تیر پاؤں کی طرف آ رہا
تلوار اچھلا یا ایک لوگ سر میں لگی، ایک گردن میں لگی، ایک سینے میں لگی، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان مرحبا مرحبا، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، شاباش نوجوان جتنے عزادار کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، او بھائی جان مولا آپ کے عرش قبول فرما، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ شام کا وقت ہے، میری بی بی عرش قبول فرما، ماں بہنوں کے بہن قبول فرما۔ اصغر ذبح ہو گیا، وہ عزادار حسین نے ہاتھوں پہ خون اٹھایا، ارادہ کیا آسمان کی طرف پھینکوں۔ مصائب کا جملہ یہی ہے، آواز علی کے بیٹے زہرا کے بیٹے قیامت تک کے لیے بارش نہیں ہوگی، سوچا زمین پہ پھینکوں، آواز ابو تراب کے بیٹے ہریالی نہیں ہوگی۔ حسین نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ مل کے رو کے حسین کی آواز اصغر انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مرحبا مرحبا، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ ہر عزادار جزاک اللہ، ہاتھ نہ جوڑ۔ آخری میں دو فکریں پڑھ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں روئے، قبولیت کے لمحات ہیں، 2 سے 4 منٹ میری جانب دے، جن کی چھوٹی اولادیں، ایک نوک کا حصہ حسین کی کلائی میں لگا، رو کے لیے اصغر کی آوازی بابا ناراض نہ ہونا، میری گردن چھوٹی تھی، ہائے ہائے بابا ظالم کا تیر بڑا تھا، اور میری ماں بہنوں فکر سنیے گا۔ علی اصغر کو اٹھایا، خیمے کے باہر پہنچے، 7 دفعہ آگے گئے، 7 دفعہ پیچھے گئے، دل میں یہی سوچا اصغر کی ماں مر نہ جائے، اور رونے والے عزادار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر علی اصغر خیمے میں آئے۔ آگے علی اصغر کی گردن پہ حسین نے اپنی عبا رکھی ہوئی تھی، یا سکینہ کی آوازی بابا میرا بھائی پانی پی آیا ہے، میں عبا ہٹا کے اصغر کا چہرہ دیکھ لوں، اور چھوٹی اولاد والوں یا سکینہ نے کپڑا ہٹایا، یا لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، آواز امروا اور میرا اصغر مارا گیا۔ شاباش، مولا آپ کا ماتم قبول کر، شاباش نوجوان سید قبول مجلس۔ ہر عزادار رو رہا ہے، میری بی بی جو ابھی تک نہیں روئے، ایک عشق عطا فرما۔ اس کے بعد جنازہ برآمد ہونا ہے بہن کا، میں بھائی کی غربت پا رہا ہوں، جتنے بے اولاد ہو جھولیاں پھیلاؤ، جھولیاں پھیلاؤ، باب الحوائج پڑھ رہا۔ اور عزادار کائنات میں بھائی جان اس سے بڑی غریبی کا منظر آج تک دیکھا ہی نہیں گیا۔ منظر کیا تھا؟ باپ قبر بنا رہا تھا، ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ ماں بہنوں، ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، باپ قبر بنا رہا تھا، اور سادات و غیر سادات وہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں کہ جب بھی یاد آیا قبر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ حسین نے قبر بنائی، یا ایک ضعیف سی آواز آئی، آقا اگر اجازت ہو تو بیٹے کا چہرہ دیکھ لو۔ اس وقت حسین کی آواز آئی، روان ضرور دیکھ لے۔ آزادارو ادھر ماں نے کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، بی بی کا سر سفید ہو گیا، رو کے ایک جملہ کا اصغر تیرے قاتل کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور میرا بیٹا، اور تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد، آئے اصغر۔ خاندان زہرا بڑے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ 6 دسمبر بامقام کربلا گام شاہ ملک عادل کے زیر اہتمام مجلس ضابط منعقد کی جا رہی ہے، جس سے ملک نامور المعوذ ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔